مومنین، ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید شمشاد حسین نقوی ابن سید رحمت علی نقوی کی روح کو اسحال فرما. رخ سے ایک بار کفن لو، رخ سے ایک بار کفن ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن اور یہ شعر بطور خاص کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو
ارسال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي مولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم ایک ایسے مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ اپنے ملک میں یعنی کویت میں جو ہر شخص کی زبان پر مومن کی حیثیت سے مشہور ہے۔ میں جب کویت میں تھا اور چند مجلسوں کے لیے وہاں پر حاضر ہوا تھا تو میں نے خود احساس کیا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ صاحب اس پائے کا مومن ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ سراپا اخلاص، سراپا محبت جناب شمشاد بھائی میں نظر آ رہی تھی۔ ایسے لوگوں کے جانے سے یقین جانیے صرف ان کی فیملی کا نقصان نہیں ہوتا ہے، صرف ان کی فیملی والے غم نہیں مناتے، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہے جو ایسے لوگوں پر گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اور مولا علی کا وہ مشہور و معروف قول جو آپ نے سینکڑوں بار سنا کہ اس طریقے سے زندگی بسر کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ گریہ کریں اور کہیں کتنا اچھا انسان تھا،
جو اس دنیا سے اس عالم برزخ کی طرف چلا گیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مرحوم شمشاد بھائی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے دوستوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، بالخصوص ان کے بچوں کو، اور بالاخص ان کی اہلیہ کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں یوں تو کئی مناسبتیں ہیں، لیکن دو مناسبتیں ایسی ہیں کہ جو زباں زد خاص و عام ہیں۔ ایک عید قربان، عید اضحیٰ، اور دوسری مناسبت عید اکبر، عید غدیر۔ چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آج عید قربان کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور مومنین یاد رکھیے گا، مجلس ایصال ثواب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے قرآن و اہل بیت کے جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں، اسے دنیا والوں کے سامنے عام کیا جائے۔ اس لیے میں 5 سے 7 آیتیں آج قرآن کریم کی اس ذیل میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ عید قربان ہے کیا، اسے آپ بقرعید کہتے ہیں، یہ ہے کیا، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو بالخصوص یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عید قربان ہم کیوں مناتے ہیں، آخر یہ خوشی کس بات کی ہے، وہ کون سا واقعہ ہوا ہے، وہ کون سا ایونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے صبح قیامت تک اللہ والے قربانی دیتے رہیں گے۔ آئیے مومنین، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے میں شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی پوری مجلس قرآن کی آیتوں کے سائے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ قرآن بہت سی داستانوں کو نقل کرتا ہے، ایسی داستانیں جس میں ایک میسج ہوتا ہے، ایسی داستانیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آپ داستان حضرت یوسف کو آپ نے قرآن کی زبان سے سنا، ایک داستان اور بھی پیش کر رہا ہے، یہ سورہ صافات میں ہے، اور یہ داستان حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ہے۔ جناب اسماعیل جب 13 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ مجھے معلوم ہے مومنین کہ آپ اس داستان کو برابر سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، مجھے داستان نقل نہیں کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمام جزئیات اس داستان کی آپ جانتے ہیں، ایک ایک باریکیاں جانتے ہیں، لیکن مجھے ایک میسج پر ایک پیغام دینا ہے، اور وہ بھی قرآن کی زبان سے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے، صحیح یعنی چلنا، یعنی جناب ابراہیم کو اللہ نے ایک زمانے کے بعد اولاد دی جناب اسماعیل کی شکل میں، اور یہ بچہ حضرت ابراہیم کا یہ بچہ بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ جب 13 سال کی عمر ہوئی تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ،
قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے لال یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، خواب دیکھا آپ نے، 3 شب مسلسل خواب دیکھا، 8 کی شب میں، 9 کی شب میں اور شب عید قربان میں، 3 دن جب خواب دیکھا تو جناب ابراہیم نے خود کو آمادہ کیا۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ معصومین کا خواب اور ہمارا خواب، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام پر جو اپنا حکم بھیجتا ہے، جو میسج بھیجتا ہے، جو وحی کرتا ہے، وہ 3 طریقے سے، توجہ کیجئے اس بات کو میرے جوان سنیں، 3 طریقے سے پروردگار وحی کرتا ہے۔ نمبر 1، جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ پیغام، یہ میسج دے دو۔ دوسرا، الہام کے ذریعے سے، الہام یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات پروردگار ڈال دیتا ہے کہ اے میرے نبی یہ میسج ہے، اور نبی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ میں اپنی امت میں اسے دے دوں۔ اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خواب ہے۔ تو اگر انبیاء خواب دیکھیں گے تو انہیں اس خواب پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری جی نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے۔ خواب دیکھا، تیسرا دن آیا، یعنی عید کا دن تھا، جب آپ نے پہلے تو خود کو آمادہ کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، مشکل مرحلہ ہے، ایک باپ خود کو آمادہ کرے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، ٹف ہے، یہ مشکل ہے یہ کام کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، جسے تمناؤں کے ساتھ پالا پوسا اور بڑا کیا، آج میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں۔ دس از ویری ڈیفیکلٹ، ایک باپ کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن پہلے تو ابراہیم نے خود کو تیار کیا ہوگا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ نبی ہیں، رسول ہیں، بڑے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور امام بھی ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اتنے منصب ان کے پاس ہیں، اور یہ منصب آسانی سے کسی کو عطا نہیں کیے جاتے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جناب ابراہیم کو یہ منصب اللہ نے جو دیا تو یہ آسانی سے نہیں دیا، اس کے لیے امتحان حال میں بیٹھنا پڑا جناب ابراہیم کو۔ ابراہیم بہت چاہتے ہو نا، اسماعیل سے بہت پیار کرتے ہو نا، اب دیکھنا ہے کہ خلت کی لاج رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ خلیل اللہ ہو تو اب دیکھنا ہے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اسماعیل سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ جناب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کام کے لیے جسے تو نے کرنے کے لیے کہا ہے میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں میرے پروردگار۔ اور پھر جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بتاؤ کہ
تمہاری کیا رائے ہے؟ تیار ہو؟ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ قالا، کیا ایمان ہے! باپ کا ایمان دیکھا آپ نے؟ باپ کا ایمان سمجھ میں آ گیا کہ باپ تیار ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو کیا بیٹے میں بھی ایسا ایمان پایا جاتا ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے آپ انجام دیجئے، پایہ تکمیل تک پہنچائیے، مجھے ذبح کر دیجئے، میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے، کیونکہ حکم پروردگار ہے، اور جب اس کا حکم ہے تو میں کون ہوتا ہوں منع کرنے کے لیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ایمان تو بہت مضبوط ہے جناب اسماعیل کا، لیکن اپنے ایمان پر غرور نہیں ہے۔ کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، بھروسہ اپنے اوپر نہیں اللہ کے اوپر ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان انشاءاللہ یعنی اللہ کو درمیان میں لے کر آئے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، میرا ایمان بہت قوی ہے انشاءاللہ، میں اللہ والا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہی ایمان جناب ابراہیم کا بھی تھا، جب جناب ابراہیم نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، للہ، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے نا۔ باپ کا ایمان دیکھا آپ نے عزیزو، سارا وجود محبت، کیسی محبت، کیسا پیار، کتنی ارادت ہے، کتنی عقیدت ہے، ڈوب گئے ہیں حب فی اللہ میں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسا ایمان باپ کا ہے ویسا ہی ایمان بیٹے کا ہے۔ خلیل اللہ بنے تو فرشتوں میں سوال ہوا، یا اللہ یہ بندہ جو زمین پر ہے یہ تیرا دوست ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ، میرے دوست کو پہچاننا چاہتے ہو، خلیل اللہ کو جاننا چاہتے ہو کیسا ہے، جاؤ دیکھو وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرشتہ آیا، جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چراتے چراتے جناب ابراہیم کے کان میں ایک آواز آئی، کیونکہ یہ فرشتے کی آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ آواز جناب ابراہیم کے کان میں آئی، ارے کون ہے جو میرے خدا کا نام لے رہا ہے؟ کاش وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو میں اسے اپنی 1/3 بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اللہ کا نام لے رہا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ عزیزو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آواز دینے والا سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے جب دوسری بار سنا، او میرے خدا کا نام لینے والا، ارے میری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو میں اسے 2/3 بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آواز دینے والا نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ابراہیم محبت خدا میں کس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں، کس طرح سے غرق ہیں، اسے سمجھیے۔ تیسری بار آواز آئی، یہی آواز، جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ کا نام لینے والا آجا نگاہوں کے سامنے، کیوں چھپا ہوا ہے؟ میں اپنی ساری بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے نگاہوں کے سامنے تو آ جا، میری نگاہوں کے سامنے تو آ جا۔ آنے والا نہیں آیا،
جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، تو جناب ابراہیم نے کہا اب تو میں نے سب کچھ تجھے دے دیا، ساری بکریاں دے دیں، اب تو میں تہی دست ہو گیا ہوں، اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا تو میں ہمیشہ کے لیے تیرا خادم بن کر زندگی بسر کروں گا، تیری نوکری کروں گا، کیونکہ مال دنیا میں جو تھا سب تجھے دے دیا ہے، اب صرف اور صرف میرا وجود ہے جو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ چوتھی مرتبہ جب جناب ابراہیم نے یہ جملہ کہا تو وہ فرشتہ سامنے آیا اور کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، یقیناً اللہ کے دوست ایسے ہوا کرتے ہیں، مجھے آپ کی بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خلیل اللہ کا ایمان کس بلندی پر ہے، اللہ کا دوست اس کا ایمان کتنا بلند ہے، ہمیں یہ دیکھنا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا جناب ابراہیم کون ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لہذا میدان منا میں گئے، بڑا مشکل کام ہے، بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہوں گے، ذرا تصور کیجئے کیا کیا ہوگا۔ میدان منا میں گئے ہوں گے، واقعہ آپ کی نگاہوں میں مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، پہلا کام تو یہ کیا ہوگا جناب ابراہیم نے کہ چھری لی ہوگی، اس کے دھار کو تیز کیا ہوگا۔ تصور کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب چھری کو تیز کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، ذرا تصور تو کریں، جس وقت وہ چھری تیز کر رہے ہوں گے ایک بار چھری پر نگاہ ہوگی، دوسری طرف ابراہیم اسماعیل کے گلے پر نگاہ ہوگی، یہ چھری اسماعیل کے گلے پر چلے گی، میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ کیا ایمان ہے! اللہ اکبر! ابراہیم کتنے بلند ہیں، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا عظیم ہے، یہ تو پہاڑوں سے زیادہ سخت، دریاؤں سے زیادہ جو ہے وسیع ہے، پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے جناب ابراہیم کا ایمان۔ چنانچہ لے گئے میدان منا میں، اور جب لے گئے تو چھری چلائی بھی، ذبح کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم دمبے کو تھوڑی ذبح کر رہے ہیں، بلکہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، اور جو چھری چل رہی ہے، ابراہیم کے دل میں جو بات ہے کہ جو چھری چلا رہا ہوں یہ دمبے کی گردن پہ نہیں ہے، ایک جانور کی گردن پہ نہیں ہے، بلکہ اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ عمل ابراہیم اتنا خوبصورت تھا، اتنا جاذب و دلکش تھا، اتنا حسین تھا کہ پروردگار کو قرآن کی آیتوں میں اسے شامل کرنا پڑا، اور یہاں پر کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اللہ نے تعریف یوں کی کہ جب دمبا آیا تو کہا ابراہیم نے ہمارے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، ابراہیم نے ہمارے حکم کو مان لیا، اور جب ذبح کر چکے تو ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی، اللہ کہتا ہم نے آواز دی۔ ایک آواز وہ تھی، توجہ کریں گے عزیزو، جو کوہ طور پر درخت کے ذریعے سے موسیٰ کو دی جا رہی تھی، اور یہاں جو آواز ہے جو ابراہیم کو دی جا رہی ہے اس میں کسی پیڑ کا وسیلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کا جو عمل ہے وہ بہت بلند ہے، اس لیے کلیم اللہ بننا اور ہے، خلیل اللہ بننا اور ہے۔ جناب موسیٰ
بہت بلند ہیں. ہمارا سلام ہو جناب موسیٰ پر. لیکن جناب ابراہیم سے بلند نہیں ہے. جناب ابراہیم حضرت موسیٰ سے زیادہ افضل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، ہم نے یا ابراہیم کہا. کہیں آپ نے پڑھا کسی کتاب میں کہ کسی درخت سے آواز آئی ہو، کسی اور چیز سے آواز آئی ہو؟ نہیں نا، اللہ براہ راست گفتگو کر رہا ہے. بہت پیاری بات ہے عزیزو کہ جہاں پر قربانی دی جاتی ہے وہاں پہ پروردگار کسی کو وسیلہ قرار نہیں دیتا بلکہ خود آواز دیتا ہے. ابراہیم نے قربانی دی تو کہا نادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور فخر ابراہیم نے قربانی دی تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابراہیم تمہاری قربانی جو ہے ہم نے قبول کر لی. قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، دیکھو ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. توجہ کریں گے عزیزو، بلا اردو زبان میں الگ معنی ہے، لیکن عربی میں جو ہے بلا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے بلا یعنی امتحان. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت ہی سخت امتحان تھا. آسان زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں میں. کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے امتحان دیا ہے نا. جو ایگزامنر ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ صاحب پرچہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ کہتے ہیں بچوں بہت ایزی ہے، بہت آسان ہم نے جو ہے سوالات لکھے ہیں. ایگزامنر کبھی نہیں کہتا کہ امتحان بہت سخت ہے. لیکن اللہ اکبر، ابراہیم کا جو ایگزامنر ہے، ابراہیم کا جو امتحان لے رہا ہے، وہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ بہت سخت امتحان تھا. یعنی مقام میں فخر میں کہہ رہا ہے. بہت امپورٹنٹ بات مجھے پیش کرنی ہے، اس کے لیے میں تمہید بنا رہا ہوں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت سخت امتحان ہے اور تم اس امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے. تمہیں 100 میں 100 دیا جا رہا ہے. قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا کا اگر ترجمہ ہم اپنے اعتبار سے کریں تو یہی ہے کہ ابراہیم تمہیں 100 مارکس دیے جا رہے ہیں. 100 میں 100، 100 میں 100 دیا جا رہا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. امتحان بہت سخت ہے، بہت ڈیفیکلٹ امتحان تم سے لیا تھا. لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، امتحان تو بہت سخت تھا لیکن ہم نے اس ذبح عظیم کو ریپلیس کر دیا ہے، فدیہ قرار دیا ہے ذبح عظیم سے. اس عمل کو ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. یعنی تمہارا جو عمل ہے اس کو اس سے بھی بڑا ایک عمل اور ہونے والا ہے. میری بات کاش آپ تک پہنچ جائے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام تھا، یہ جو امتحان تھا، یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اب موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام ہونے والا ہے. یہ ایگزام جو ہوا تھا یہ میدان منا میں ہوا تھا، لیکن جو اس سے زیادہ سخت امتحان ہوگا وہ میدان کربلا میں ہوگا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میدان کربلا کا ایگزام بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. ابراہیم آنکھوں میں پٹی باندھ کر
اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا مشکل کام ہے، لیکن نوجوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا وہ آسان تھا۔ بہت سے ذاکرین کہتے ہیں آسان تھا، نہیں آسان تھا، وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، وہ ڈیفیکلٹ تھا، یہ زیادہ ڈیفیکلٹ، وہ مشکل تھا۔ میدان منا میں جو ہوا یہ مشکل کام تھا، اور یہاں میدان کربلا میں جو ہوگا وہ اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اچھا کون کرے گا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 108 ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے جو ہے اس کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، بعد والے، آخرین یعنی آپ کہتے ہیں آپ آخر میں آئے۔ ایک صاحب فرض کیجیے میں تقریر کر رہا ہوں اور وہ آئیں تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ آخر میں آئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو جو ہے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایگزام جو میدان منا میں ہوا ہے یہ مشکل ایگزام ہے، اس سے بڑا جو ایگزام ہوگا وہ ابراہیم کے بعد میں آنے والے دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ کون ہیں؟ وہ کہاں ہوگا؟ سب معلوم ہے ہمیں، ایگزام لینے والا خدا، امتحان دینے والا حسین، اور جس جگہ پہ یہ امتحان ہوگا اس جگہ کو میدان کربلا کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ اسماعیل کے ذریعے امتحان لیا گیا، یہاں علی اکبر کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، یہاں علی اکبر کے ذریعے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اچھا قربانی دے دی، ابراہیم نے قربانی دی، تو اب اللہ کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ ابراہیم، یعنی خدا کہتا ہے السلام علیکہ یا عبداللہ، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی جب قربانی دی جاتی ہے تو شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس کی زیارت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سلام علی ابراہیم۔ اللہ کہہ رہا ہے قربانی کے بعد سلام علی ابراہیم، اور ہم کہہ رہے ہیں حسین کی قربانی کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام ہوں آپ پر اے حسین۔ کیوں؟ قربانی دی جا رہی ہے۔ اچھا اس کے پہلے اللہ نے کہا تھا، اللہ نے سورہ صافات کی 105 نمبر میں یہ بات کہی تھی کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب پھر ریپیٹ کیا 110 اسی آیت میں، آیت نمبر 110 میں کیا کہا؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ جملے کو 2 بار تکرار کیا اللہ نے۔ کذالک، وہاں پر انا کذالک نجزی المحسنین تھا، یہاں پہ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ امتحان میں آؤ تو پاس ہو کر تو دکھاؤ، اپنے ایمان کو ظاہر تو کرو، دیکھو ہم کیسی جزا دیتے ہیں۔ کیسی جزا دی؟ کیسی جزا دی؟ کہا نادیناہ ان یا ابراہیم، یا ابراہیم کہا۔ لوگ کہتے ہیں یا حسین کہنا بدعت ہے، ارے سنو، یا حسین بدعت کیسے ہوگا؟ خدا اگر یا ابراہیم کہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ کہا ابراہیم، یا ابراہیم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ابراہیم نے ایک قربانی دی ہے، تو اگر ایک قربانی دی جائے تو یا ابراہیم کہا جا سکتا ہے، جہاں 72 قربانیاں ہیں وہاں یا علی اور یا حسین نہیں کہا جا سکتا، وہاں پہ یا علی اور یا حسین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 میں
آیت نمبر 111 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ختم کر رہا ہوں. آیت نمبر 111 میں پروردگار کہتا انہو من عبادنا المؤمنین، من عبادنا المؤمنین. ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں ہیں. مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے. یاد رکھیے جناب ابراہیم سے افضل پیغمبر کو چھوڑ دیے تو نبیوں میں کوئی نہیں ہے. تو جب ایک مثال دے دوں میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پروردگار ابراہیم کو مومنین میں شامل کر رہا ہے. اس مومنین سے مراد کون ہے؟ جب بھی کسی کو شامل کیا جائے گا، ایک قانون ہے علم معنی و بلاغت کا کہ اگر کسی کو مقام فخر میں شامل کیا جائے گا تو جس میں شامل کیا جائے وہ بلند ہونا چاہیے. میں ایک طالب علم ہوں تو اگر مجھے جاہلوں میں شامل کیا جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. مجھے طالب علم میں شامل کیا جائے گا تو میرے برابر کے ہیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی. لیکن اگر کہا جائے کہ مولانا اسلم علماء میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء ہم سے بلند ہیں. بات میری واضح ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے مومنین میں سے ہیں، مومن بندوں میں سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا گروہ ہے کہ جو ابراہیم سے بھی زیادہ بلند ہے، اور اللہ اس قربانی کے صلے میں ابراہیم کو ان بندوں میں شامل کر رہا ہے. یہ بات واضح ہوئی نہیں؟ واضح ہوئی. بہت بڑا یہ ایوارڈ ہے. یہ رزلٹ کے بعد ڈگری ملتی ہے نا. ایک بار تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مارک شیٹ آ گئی، پاس ہو گئے آپ. اس کے بعد آپ کو اس کے بعد ایک ڈگری ملتی ہے. ایک رزلٹ آتا ہے، پھر ڈگری آتی ہے. تو ڈگری کیا ہے؟ ایم اے کی ڈگری، بی اے کی ڈگری. جناب ابراہیم کو ڈگری دی ہے. وہ کیا دی ہے؟ انہو من عبادنا المومنین. ابراہیم مومن بندوں میں سے ہیں. یہ مومن کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو فخر ابراہیم ہیں، جو نسل ابراہیم سے ہیں، جو ایک نہیں ہیں بلکہ 14 ہیں. یہ ان میں اللہ نے شامل کر دیا. کیوں؟ اس گروہ میں کیوں شامل کیا؟ کہا یہ وہ گروہ ہے جو قربانی دینے والا گروہ ہے. ان میں ہر ایک قربانی دے رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے. اس میں جو پہلا محمد ہے اس نے قربانی ایسی دی کہ اس کے دانت شہید ہو گئے. دوسرے نے قربانی ایسی دی کہ اس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. تیسرے نے قربانی اس طریقے سے پیش کی کہ اس کی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جو ہے تشت میں گرے. اور چوتھے نے جو قربانی دی کربلا کے میدان میں کہ اس کی قربانی تو زباں زدے خاص و عام ہو گئی. اللہ اکبر. ایسی قربانی دینے والے ابراہیم، تم نے بہت بڑا کام کیا. تم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی. لیکن ذرا تصور کرو کہ کربلا میں جب حسین ابن علی اپنے جوان علی اکبر کے جنازے پر نہیں بلکہ زخمی علی اکبر کے پاس آئے اور دیکھا کہ علی اکبر ایڑی رگڑ رہے ہیں. پوچھا میرے لال علی اکبر کیسی تکلیف ہے؟ یہ تم ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ تمہارے سینے پر یہ ہاتھ کیسا ہے؟ کہا بابا میں کیسے بتاؤں، میرے سینے میں نیزے کا پھل در آیا ہے اور اس سے تکلیف ہو رہی ہے. امام حسین نے آستین ہمت کو الٹا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا. اور عجب نہیں کہ مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے آواز دی ہو، اے نانا علی، اے نانا محمد مصطفیٰ، ذرا میری مدد کے لیے آئیے. نجف کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے بابا آپ تو مشکل کشائے دو عالم ہیں، آپ تو انبیاء کی مدد کر چکے ہیں، آپ تو اولیاء کی مدد کرتے ہیں، کیا حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا نہ آئیے گا؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل
फल निकालना चाहा होगा तो अजब नहीं कि रूह हजरत इब्राहिम करबला आ गई होगी और आवाज दी होगी, मेरे लाल हुसैन शाबाश, तुमने जो है ईमान का हक अदा कर दिया। अज़ादार हुसैन ने अली अकबर के सीने से नेज़े का फल जो निकाला तो नेज़े के फल के साथ साथ अली अकबर का जिगर का के टुकड़े भी निकले। हुसैन ने अपनी आंखों से देखा, जवान है जो हुसैन के सामने एड़ियां रगड़ रहा है। अली अकबर ने दम तोड़ दिया। हुसैन ने चाहा अली अकबर के जनाजे को उठाएं, लेकिन जनाजा न उठा तो एक मर्तबा निहायत ही मजलूमियत के साथ हुसैन ने एक मर्तबा खैमे की तरफ रुख किया। आवाज दी, ए बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चों, आओ हुसैन की मदद करो। अली अकबर का जनाजा हुसैन से नहीं उठ रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा इनायत फरमा। या अल्लाह जिस मरहूम के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है, मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद शमशाद हुसैन नकवी को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परचे में इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचे में कुफ्र व निफाक को सर निगू फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद शमशाद हुसैन नकवी इब्न मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद रहमत अली नकवी की रूह को ईसार फरमा दिया।